وعلى أزواج سيدنا وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. بلند آواز الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آواز کا میں اونچا پڑھی. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اور اونچی آواز الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. عزت و احترام کے لائق جگر گوشہ حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ محمد ناصر میاں خان صاحب حامدی نقشبندی دامت برکاتم القدسیہ، عزت و احترام کے لائق محترم قبلہ قاری محمد معصوم حامد میاں صاحب، معزز محترم علماء کرام، حفاظ قرآن، دور و نزدیک سے تشریف لائے برادران اسلام، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا احسان آج اللہ پاک اور اس کے پیارے بندوں کے ذکر کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے. محترم جناب برادرم علامہ قاری محمد عبدالستار حامدی صاحب، محترم جناب محمد عبدالغفار حامدی صاحب، محترم جناب قاری محمد ابو بکر حامدی صاحب، اور سب بھائیوں کو اپنے والد بزرگوار عالم بعمل مجاہد اہل سنت استاد العلماء علامہ مفتی محمد عبد المجید حامدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی اس تقریب سعید کے انعقاد پر خراج تحسین پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے بزرگوں کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلا سال، اس سے پچھلا سال پہلی بار حاضری ہوئی. پچھلا سال رابطہ ہوا لیکن دسمبر مدینہ پاک میں تھا تو حاضری نہ ہو سکی. محترم جناب قاری محمد عبدالجبار صاحب اور ان کے بھائیوں نے محبت فرمائی. اس سال مدعو کیا، اللہ پاک انہیں برکت فرمائے. ان کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کل کائنات کے اندر حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کے مبارک سر پر سب سے بڑھ کر عزتوں کا تاج سجایا ہے. ایک مخلوق کے لیے جتنی عزتیں، جتنی عظمتیں، جتنی شانیں، جتنی بڑائیاں، جتنی بزرگیاں اور جتنی صفتیں روا ہیں، اللہ نے وہ تمام بزرگیاں، بڑائیاں، صفتیں، کمال میرے آقا پاک علیہ السلام کو اتم درجہ عطا فرمائی ہیں. تاجدار کائنات علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں. بالکل ساؤنڈ پرفیکٹ چل رہا ہے، بالکل بہترین. تھوڑا ووکل تے میڈ اونچا، باقی بالکل سیٹ. ماشاءاللہ، اللہ تم برکت کرے.
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے محبوب علیہ السلام کی عزت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے محبوب علیہ السلام کا ذکر کیا جائے۔ اللہ پاک چاہتا ہے اس کے محبوب علیہ السلام سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب علیہ السلام کی شان وراء الورا ہو۔ میں اشارتاً چند آیات تلاوت کرتا ہوں، پھر اپنی بات کا آغاز بعد میں کریں گے۔ اللہ چاہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب کا ذکر بلند ہوتا رہے۔ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک چاہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اللہ کے محبوب کی عزت کی جائے۔ اللہ پاک چاہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے محبوب علیہ السلام کی بے ادبی نہ کی جائے۔ اللہ پاک چاہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى زمانے گزرتے جائیں، محبوب کی شان اور بلند سے بلند تر ہوتی چلی جائے۔ اللہ پاک چاہتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا حضور کو سب سے بلند مقام پہ بٹھایا جائے، مقام محمود پر فائز فرمایا جائے۔ اللہ پاک چاہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ اللہ پاک عزت والا ہے، اللہ کا حبیب بھی عزت والا ہو۔ یہ اللہ کا اعلان ہے اور اللہ پسند کرتا ہے محبوب کے ذکر کو، آپ کی عزت کو، آپ کی حرمت کو، آپ کی ادب کو، آپ کی محبت کو، اور اللہ کو ناگوار ہے میرے آقا پاک کی بے ادبی۔ اگر کسی نے ایسا کیا، میرے رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب دونوں ہاتھ توڑ دوں گا۔ کیوں؟ ایک انگلی حضور کی طرف اٹھائی، 10 انگلیاں توڑوں گا۔ اگر کسی نے غلط بولا، اللہ کریم نے فرمایا وَعُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا محبوب کو غلط بولتا ہے، ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے محبوب کی عزت ہو، محبوب کا ذکر ہو، محبوب کی شانیں ہو، اور محبوب پاک سے محبت کی جائے۔ اب آئیے میں قرآن مقدس کی 2-4 آیت کریمہ کے تحت یہ نظریہ واضح کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر اپنے عقائد کی بات پر آؤں گا، لیکن پہلے سبحان اللہ سنوں گا تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سنیے گا۔ اللہ رب العالمین نے میرے آقا پاک علیہ السلام کی شانیں اور عزتیں بڑھائیں۔ جنہوں نے حضور کا ادب کیا، اللہ نے ان کا اچھے سے تذکرہ کیا۔ جو ادب نہ کر پائے، اللہ نے ان کی مذمت میں قرآن نازل کیا۔ صحابہ کرام کو فرمایا آوازیں نیچی رکھنا، اگر آواز اونچی ہوئی ان تحبط اعمالکم اعمال برباد کر دوں گا۔ صحابہ کرام آواز میں بولنا ہی چھوڑ دیا، کانوں میں بات کرنے لگے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی جو دھیمی آوازوں میں بات کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں ادب سے بات کرتے ہیں، ان کے دلوں کو ہم نے ایمان سے بھر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آواز اونچی کرنے پر ڈرایا، دھمکایا ان تحبط اعمالکم برباد کر دوں گا، تباہ کر دوں گا، تک نہیں چھوڑوں گا۔ اور نیچی آواز والوں کے ایمان پر گواہیاں دی ہیں۔ وجہ میرا رب بتاتا ہے کہ حضور کی بے ادبی کرنا ہمیں ناگوار ہے، اور محبوب کا ادب کرنا
یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ اگلی بات سنیے، یہ دونوں آیات ایک ساتھ ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت اسی آیت سے جڑی ہوئی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ایک آیت میں فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ اور ایک آیت میں فرمایا بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا میں لعنت ہے اور آخرت میں لعنت ہے۔ ایک میں اتنی اللہ پاک اہتمام سے درود اور سلام کی بات کرتا ہے اور ایک آیت میں لعنتوں کی بات کرتا ہے۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہماری مرضی ہے، منشا ہے، ہم چاہتے ہیں محبوب کا ادب ہوتا رہے، ذکر ہوتا رہے، درود و سلام ہوتا رہے، ہم تم پہ رحمتیں برسائیں، برکتیں برسائیں، تمہیں عزتیں دیں، تمہارے گناہ معاف فرمائیں۔ اور اگر میرے محبوب کو اذیت پہنچی، تکلیف دی، غلط جملہ بولا، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ہمیں ناپسند ہے نبی کی بے ادبی کوئی کرے، ہم اس پہ لعنت کریں گے، وہ دنیا میں ملعون ہے، آخرت میں ملعون ہے۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہی ہے اللہ چاہتا ہے محبوب کا ذکر ہوتا رہے، نبی کا ادب ہوتا رہے، میرے محبوب سے محبت اور عشق ہوتا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ۔ دو آیات کے ایک دو الفاظ اور پھر اپنی بات مزید آسانی کی طرف لے جاؤں گا، ذرا سنیے گا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ مکمل آیات سیاق و سباق اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ وقت جو ہے وہ زیادہ نہ لگے اور تھوڑے وقت میں زیادہ مواد پیش ہو جائے۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، تم نبی کی غلامی کرو اللہ تمہیں محبوب کر لے گا، تم نبی کی غلامی کرو اللہ تمہیں محبوب کر لے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تم محبوب کی غلامی کرو اللہ تمہیں محبوب کر لے گا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا ان شانئک ھو الابتر، میں تیرے دشمن کو مٹا دوں گا، بے نام کر دوں گا، بے نسل کر دوں گا، اس کو میں نشان عبرت بنا دوں گا۔ کہیں فرمایا نبی کی غلامی کرو میں تمہیں محبت دوں گا، کہیں فرمایا بے ادبی کرنے والوں کو تباہ کر دوں گا۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اب بھی تمہیں سمجھانا پڑے گا، تمہارے دل اور دماغ میں بٹھانا پڑے گا کہ اللہ چاہتا ہے حضور کا ادب ہوتا رہے، نبی سے پیار کیا جائے، آپ کے نام پہ جانے والی جائیں، آپ کی عزت کے لیے کائنات قربان کی جائے۔ اور اگر کوئی حضور نبی کریم کی عزت کرتا ہے یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ خدا کو منانا چاہتے ہو تو حضور کی غلامی سیکھو، رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو نبی پاک کی نوکری کرنا سیکھو، اللہ کی رضا چاہتے ہو تو آقا پاک علیہ السلام سے محبت کرنا سیکھو۔ اور اگر حضور کی بے ادبی کرو گے تو میرا رب اعلان کر رہا ہے ان شانئک ھو الابتر، مٹا دوں گا، تباہ کر دوں گا، بے نامو نشان کر دوں گا۔ یہ اللہ پاک کی مرضی ہے۔ لہذا دوستو اگر خداوند تعالیٰ کے غضب کو کوئی آواز دینا چاہتا ہے، اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے، اپنے اعمال برباد کرنا چاہتا ہے، اپنے لیے جہنم کی آگ کا سودا کرنا چاہتا ہے، جو من میں آئے کرے، جیسا عقیدہ رکھے، جیسا نظریہ رکھے، جن کے ساتھ گھومے پھرے، چاہے تبلیغوں پہ جائے
چاہے یہاں والوں کے ساتھ جائے، چاہے یہاں والوں کے ساتھ جائے، چاہے جنات کے ساتھ جائے جہنم میں، اس کے لیے قہر ہے، عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ چاہتے ہو خدا راضی رہے، چاہتے ہو مصطفیٰ پاک کی نگاہ رہے، چاہتے ہو اللہ بخششیں لٹاتا رہے، چاہتے ہو عزتوں کے تاج قائم رہیں، چاہتے ہو ایمان کی دولت اور بہار برقرار رہے، چاہتے ہو چہروں کا نور سلامت رہے، چاہتے ہو دلوں کی روشنی قائم رہے، چاہتے ہو مرتبت کلمہ نصیب ہو، چاہتے ہو قیامت میں آقا پاک کی پہچان ہو جائے، چاہتے ہو اندھیری قبر میں انوار و تجلیات کا ظہور ہو جائے، چاہتے ہو قیامت کے میدان میں دامن مصطفیٰ مل جائے، چاہتے ہو قیامت کے میدان میں شفاعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے حصہ مل جائے، چاہتے ہو قیامت کی تمازوں سے اور میدان محشر کی گرمیوں سے ابھی حفاظت اور ہم محفوظ ہو جائے، چاہتے ہو کہ بجلی کی طرح پل صراط پار کر جاؤ، چاہتے ہو کہ کوئی آئے ہاتھ تھامے اور پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ ایک حل ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ غلامی مصطفیٰ کا پتہ اپنی گردنوں میں ڈال لو، اپنے سینوں کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنا دو، حضور کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا لو، اپنی سانسوں میں، اپنی آنکھوں میں شہر مدینہ بسا لو، اور دنیا والوں کو بتا دو ماں باپ کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، جائیداد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، جان کی محبت ہے، لیکن سن لو جب بات محبت مصطفیٰ کی آئے، ادب مصطفیٰ کی آئے، تو اہل سنت کا نظریہ ہے ماں بعد میں، باپ بعد میں، کائنات بعد میں، جان بعد میں ہے۔ محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ پہلے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان کرم حضور پیر طریقت، جامعہ اسلامیہ خیر المعاد، علماء اہل سنت۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ امام اہل سنت مجدد ملت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی، آپ نے 1000 کتابیں لکھی، ہزاروں آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر عقیدہ اہل سنت کے ہر پہلو پر آپ نے دلائل پیش کیے۔ میں اس طرف نہیں جا رہا، بس امام احمد رضا نے قرآن و حدیث کا ترجمہ، قرآن و حدیث کی شرح جو آپ نے اپنے اشعار میں فرمائی، میں وہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کی سرتاب بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ اقبال نے بھی وضاحت فرمائی، غور سے سنیے، جسے عشق شاہ رسولہ نہیں ہے، جسے عشق شاہ رسولہ نہیں ہے، مسلمان ہی ہے، مسلمان ہی ہے۔ لہذا تو کہ وقت مختصر، میں بات زیادہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میرے بھائیوں اب یہ میں نے آیات پڑھ کر آپ کو سمجھایا۔ آقا کا ادب ضروری ہے، محبت ضروری ہے، عشق ضروری ہے۔ اب میرے بھائیوں اگلی بات کرنے جا رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ کوئی بے ادب کیوں بن جاتا ہے اور کوئی ادب کا پیکر کیوں بن جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کسی میں اتنا ادب آتا ہے کہ حد کر دیتا ہے، اور کسی میں اتنی بے ادبی کا پہلو آتا ہے کہ انسان کو حیف آتا ہے، انسان سوچتا ہے بھلا یہ بھی کوئی انسان ہے، یہ بھی کوئی مسلمان ہے کہ کلمہ بھی آقا پاک کا پڑھے اور اعتراض کرے، بغاوت کرے، اہانت کرے، آقا پاک علیہ السلام کی گستاخی کرے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سوچ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، یہ تعلیم کا اثر ہوتا ہے، اور تعلیم اور تربیت کا مرکز اور محور مدارس دینیہ ہیں۔ سامعین محترم ذرا سنیے گا، اگر آپ کا بچہ